دریاؤں کے اندر تیرنے والی اللہ کی مخلوق ہے، جو جہاں بھی پکارتا ہے اس کی پکار کو سننے والا بھی اللہ، اس کی مشکل کو حل کرنے والا بھی اللہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے ایک شاگرد کی آنکھوں دیکھا حال۔ شاگرد ان کا بیان کرتا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا، ایک جگہ کے اندر جنگلی درندوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا اور آس پاس کی آبادیوں میں آ کر لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، اور خنزیروں کی بڑی کثرت تھی اس علاقے کے اندر۔ لوگوں کے جانوروں کو، کھیتیوں کو اجاڑنا یہ بہت زیادہ کثرت سے ہوتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا، یہ ارادہ بنایا کہ ان تمام جانوروں کو ایک جنگل کے اندر اکٹھا کر کے چاروں طرف سے آگ لگا دیتے ہیں، یہ آگ کے اندر جل جائیں گے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان جانوروں کو ہانک کر گولیوں کے ذریعے ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا جنگل کے اندر، پھر چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی کہ یہ لکڑیاں جنگل جل جائے گا، جانور بھی جل جائیں گے۔ کہتے ہیں آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں ایک خنزیر اور سور اس جنگل سے دوڑتا ہوا باہر آتا ہے، جسم کا کچھ حصہ اس کا جلا ہوا بھی ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے زور سے چیختا ہے، چنگھاڑتا ہے، اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھنے والے سمجھ گئے کہ اس جانور نے اس مشکل وقت میں اپنے اللہ سے فریاد کی، اس نے اپنی فریاد اور اپنی درخواست اللہ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یا اللہ یہ انسان تو ہمیں زندہ جلانا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ زندگی موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یا اللہ تیرے ہاتھ میں۔ وہ کہتے ہیں وہ خنزیر اور سور یہ چیخ چلا کے واپس گیا، کوئی نام و نشان نہیں تھا بادلوں کا، کوئی آثار نہیں تھے بارش کے۔ اچانک بادل آئے اور اسی جگہ پہ جہاں پہ ان لوگوں نے آگ جلائی ہوئی تھی اتنے زور سے میਂਹ برسا کہ وہ ساری آگ بجھ گئی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کے فرمایا کرتے تھے وہ اللہ جس کو تم چھوڑ چکے ہو، جس کو پکارنا چاہیے اور جس کا حق ہے پکارنا کہ اسی کو پکارا جائے، اس کو اگر جنگل کے جانور بھی پکاریں تو وہ ان کی بھی سن کے ان کی بھی مشکل حل کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا اور بیمار ہو گیا، حکماء اطباء اس کا علاج کرتے رہے اور اس کا وہ مرض ختم نہ ہوا۔ تو کسی حکیم نے اپنی اس حکمت کی بنیاد پہ بادشاہ کو کہا کہ ایک نوجوان لڑکا ہو، اس کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اس کو مار کے اس کا کلیجہ نکال کے اس سے دوائی میں بناؤں گا اور آپ کو دوں گا، تب جو ہے نا جا کے آپ کی بیماری ختم ہوگی۔ بہرحال تلاش شروع ہو گئی، بادشاہ نے کہا تلاش کرو میری مملکت کے اندر ان اوصاف کا حامل بچہ۔ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، کرتے 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 ایک غریب کسان، اس کے گھر کے اندر انہیں وہ لڑکا مل گیا جو اس حکیم نے صفات بتلائی تھی، جو اس نے شرطیں بتلائی تھی، فلاں فلاں شرطیں ہوں، فلاں فلاں صفات ہوں اس کے اندر، اس کی عمر اتنی ہو، اس کا قد اتنا ہو، اس کی صحت اتنی ہو، اس کا جسم کا وزن اتنا ہو، وہ ساری اس کے اندر پوری ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے بادشاہ سلامت کے لیے بنانی ہے دوائی، تو ہم آپ کا یہ بچہ ویسے بھی تو ہو سکتا ہے بیمار ہو اور مر جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تو آپ غریب ہیں، آپ جتنی رقم لینا چاہتے ہیں بادشاہ اتنی رقم دینے کو تیار ہے، اور اب رقم لے لیں اور اپنا یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں، اور اگر تم نہیں کرو گے بادشاہ پھر بھی لے لے گا۔ اس کے والدین بڑے روئے، بالآخر انہوں نے راضی ہو گئے
کثیر رقم ان کے حوالے کر دی گئی، وہاں سے لے آئے بادشاہ کے سامنے۔ اب بادشاہ نے قاضی کو حکم دیا، ہاں بھئی قاضی تو بتلا۔ قاضی صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہ کی جان بچانے کے لیے اگر رعایا کے کسی ایک فرد کو قتل کر دیا جائے تو بادشاہ کی اگر جان اس سے بچ جائے تو بادشاہ کی جان زیادہ قیمتی ہے۔ قاضی صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے، اس کا قتل جائز ہے۔ بادشاہ نے جلاد کو کہا اس کو قتل کرو۔ جب جلاد اپنی تلوار لے کے آگے بڑھا نا تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ بچہ آسمان کی طرف اس نے منہ کیا اور رویا، 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گرے اور پھر ہنسنے لگ گیا۔ بادشاہ نے جلاد کو کہا ٹھہرو، بچے کو بلایا، کیا وجہ ہے؟ آسمان کی طرف دیکھا، رویا، پھر ہنسا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اللہ رب العزت کی قدرت پہ اور اللہ رب العزت کے کاموں پہ ہنس رہا ہوں کہ یا اللہ تجھ سے پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے، تو جو مرضی کرے تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے۔ اور میرے دل میں خیال آیا کہ اولاد کے لیے سب سے بڑے محافظ اس کے والدین، اس کی ماں اور اس کے باپ ہوتے ہیں، جو اس کو ہر دکھ غم تکلیف سے بچاتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولاد اگر بیمار ہے تو والدین کی راتوں کی نیند، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور میرے والدین وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے پیسوں کی خاطر میرا سودا کر لیا۔ سب سے پہلا میرا بھروسہ تھا میرا باپ، میری ماں، انہوں نے پیسے لے کے میری جان بادشاہ کے حوالے کر دی۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے وقت کا قاضی اور عدالت اور جج، کہ اس کے اندر انسان اپنا مقدمہ رکھتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور قاضی صاحب نے بھی میرے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے، یہاں سے بھی میری کوئی سنوائی نہیں۔ اور پھر آخری ہوتا ہے بادشاہ، اس کے سامنے رحم کی درخواست اور رحم کی اپیل کی جاتی ہے۔ یہ سزائے موت کے قیدی جو ہوتے ہیں ان کی رحم کی اپیل صدر صاحب کے پاس جاتی ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے میں رحم کی کیا اپیل کروں، بادشاہ تو خود میرے خون کا پیاسا ہے، اب میں کیا کروں؟ ماں، باپ، قاضی، بادشاہ، ان چاروں نے مجھے مارنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے، یا اللہ تیرے علاوہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میں رویا اس لیے، میرے آنکھوں سے آنسو اس لیے گرے کہ میں نے کہا یا اللہ تو مجھے مارے بغیر بھی تو اس بادشاہ کو شفا دے سکتا ہے، اگر اس بادشاہ کو یا اللہ تو نے شفا دینی ہے، صحت یاب کرنا ہے، تو یا اللہ میرے مرے بغیر بھی تو یا اللہ تو اس کو صحت اور تندرستی دے سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے نے یہ بات کہی نا تو بادشاہ کے دل پہ اثر ہو گیا، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اللہ نے اس بادشاہ کو صحت مند اور تندرست کر دیا۔ تو یہ واقعہ لکھ کے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے اللہ سے مانگتا کیسے ہے۔ اس بچے نے اس بے کسی اور مجبوری کی حالت میں کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی، صرف اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے 2 آنسو اس نے اپنی آنکھوں سے گرائے، اللہ نے رب العزت نے اس بچے کو اس مشکل سے نکال دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کو پکارو اور یوں پکارو اپنے درد دل کے ساتھ، پھر دیکھو تمہاری جھولیاں کیسے بھر جاتی ہیں۔